أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. بندے میں خالص توحید باری تعالیٰ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو منوانے کے لیے اپنا وجود جو وحدہ لا شریک کی حیثیت سے ہے منوانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا اور اس کو باقی رکھنے کے لیے جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کو فراہم کیا. لہذا مخلوق خود کو مخلوق جانے، اپنے خالق کو پہچانے. اس کے سوا کوئی پہلو پیدا کرتی ہے کوئی مخلوق جس میں زیادہ تعلق خطاب انسان سے پھر اجنہ سے. سابق آیتوں میں جو ذکر گزرا اسی کا تکملہ آج کی اس آیت پہ ہے. پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، اللہ کے فرزند نہیں ہیں. یہ دنیا کی بہت بڑی تعداد کا یعنی ان کی تعداد کافی بڑی ہے جو اللہ کے مخلوق ہونے کے باوجود ان کو اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. یہود بھی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود بھی پیغمبر عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا قرار دیتے ہیں، چونکہ غیر معمولی انسانی عقل فکر فہم سے آگے والی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت پہ داخل والی چیز ہے. انسان اپنی عقل کو حیرت زدہ پا کر کہہ دیا کہ ضرور اللہ کے ساتھ خاص رشتہ ہے، اور رشتہ بھی ابنیت یعنی باپ اور بیٹے کا. کل اشارتاً چند چیزیں ذکر کر دی گئیں. یہی کم و بیش عقیدہ جیسے چائنا میں تاؤ نام کی جو پوجا ہوتی ہے جس کو بیٹا کا قرار دیتے ہیں، یونان میں مترات نامی وہاں بھی جیسا تری مورتی کا تصور ہے اس کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. یہ مشرک بھی تری مورتی جس کو کہتے ہیں، برہما وشنو شیوا، انہی کا رمز پر قوم رکھتے ہیں. اس کے متعلق کل باتیں گزر چکی ہیں. کبھی بھی دنیا کی ساری قومیں اللہ اللہ کے بعد ایک پھر ان دونوں نے مل کر ایک تیسری چیز کو جنم دیا جو خلاصے میں اللہ تھا. بحثیں طویل ہیں، سینکڑوں ہزاروں صفحات پر بحثیں ان تمام کی. تاریخ سے دلچسپی لینے پر آگے گئے تو بات ملے گی. قریب اس عقیدے میں ایک ہے، تو اسی لیے مذہب ایک الگ الگ ہونے کے باوجود یہودی مذہب کے اعتبار سے الگ، عیسائی مذہب کے اعتبار سے الگ، چینی ایک مذہب کے اعتبار سے الگ، لیکن سب کا مذہب اسلام کے علاوہ ہے. لیکن شرک میں بھی ایک الگ الگ، اور مشرک اس کو ہندو یہ بھی ایک الگ، لیکن قریب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں قریب سب ایک. شاید اسی لیے اسلام اور دین اسلام سے جڑی ہوئی چیزوں کا انہیں خلاف ہے، جو ایک سے زائد پہ نہیں جاتے، صرف واحد احد
اس میں بھی سمجھ اور فکر رکھنے والوں نے آگے بڑھ کر بحثیں کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سارے چیزیں کی، آخر میں یوں سوال بھی کیا، آخر اللہ تعالیٰ کا خاندان، ان کا رشتہ نسب ہے کیا؟ بیان کیجیے، ہمارے پاس تو صاف رشتہ ہے۔ عیسیٰ جو فرزند مریم کے، مریم جو متعلق ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایسا ہمارے پاس تو نسب ہے ان کا، یعنی فلاں شخص بیٹا ہے فلاں کا، فلاں فلاں کا، فلاں فلاں کا، ہمارے پاس تو صاف ہے، ہم نے کر لیا۔ آپ بغیر رشتے ناطے کیا آپ ذکر کرتے ہیں؟ قرآن نازل ہوا سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صرف ایک ہی چیز ہے اس میں، خالص توحید کا ذکر۔ پورے کلام پاک کو سارے مضامین کے بعد جمع کیے تو 3 حصوں میں بڑھ جاتا ہے قرآن۔ ایک احکام پر، ایک پچھلے زمانے کے انبیاء اور ان کی قوموں پر، اچھے برے انسانوں کی تمیز پر، تیسرے اللہ تعالیٰ کے وجود کو بتانے، شناخت کرانے، اللہ کی توحید کا سبق سکھانے، بتانے۔ پوری آیتوں کا اگر اس ترتیب سے الگ کریں یہ 3 مضمون میں جاتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص میں صرف ایک ہی مضمون اللہ تعالیٰ سے متعلق، اللہ کی حقیقت سے متعلق، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے سے متعلق، خالی کہنا زبان سے کافی نہیں، سمجھنا ہے۔ اسی لیے سورہ اخلاص کی تلاوت 1/3، اس کو عربی میں ثلث، مضمون کے اعتبار سے قرآن 3 حصوں میں بٹا، تو اس میں سے ایک مستقل حصہ معنی، مضمون اور حقائق کے اعتبار سے سورہ اخلاص میں ہے۔ تو حدیث شریف میں آئے کہ ثلث قرآن، 1/3 قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب میں، مقام میں، مرتبے میں سورہ اخلاص کا تعلق ہے۔ اس اعتبار سے سورہ سے قرآن پڑھنے والا، سورہ اخلاص سے مرتبہ پڑھنے والا، دونوں ایک جیسے ہو نہیں سکتے۔ یہ فضیلت اس کی ہے سورہ اخلاص میں۔ لہٰذا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر پورا قرآن کو میں پڑھ لیے حصہ، اب مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہرگز ایسا خیال آنے نہ پائے۔ قرآن کے ایک لفظ کو دیکھ کر پڑھنا، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس کے پڑھنے پر ثواب اس قدر زیادہ ہے۔ جہاں بھی فضیلت و دین کا درجہ اتنا بڑا ہے تو سارے کے سارے ختم ہو گئے، ایسا نہیں۔ دوسرے کے اپنے اعتبار سے مراتب اپنی جگہ ہیں، اور مقصد صرف کلام پاک کو نازل کرنے کا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کا، توحید کا سبق سکھانا ہے۔ کل کی آیتوں میں واضح طور پر کئی پہلوؤں کے ساتھ، لہٰذا یہ نظریہ ختم کرو، تم مخلوق مانو، اپنی حیثیت سے اونچے کیوں اٹھ رہے ہو؟ ہے نہیں، اٹھنے سے ہونے والے بھی نہیں۔ اللہ کو اللہ کا مقام دو، سمجھو، وہ کیفیت پیدا کرو۔ تو اسی کی تکمیل یہاں پر ہے۔ اے انسانوں، تم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا درجہ بڑھا دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور کسی نے ایک طبقہ جو وہ بھی ایک بڑی تعداد میں، اجے نہیں جی خود اللہ تعالیٰ ان میں حلول کر گئے، خود اللہ تعالیٰ ہی یہ مادی عنصر کے اندر سرایت کر گئے ہیں، خود اللہ تعالیٰ ہی۔ کسی نے کہا ایسا نہیں جی یہ تینوں کے ملنے کے بعد ایک ہوتے ہیں۔ بات کس کے بارے میں ہو رہی؟
پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ماں کے بارے میں، دوسرے سارے مخلوق کے مقابلے میں ایسا بات کرنے والے نفس کی طرف اگر توجہ دیے، بہرحال میرا درجہ بڑھا رہے ہیں، میری ماں کا درجہ بڑھا رہے ہیں، میری عزت دے رہے ہیں، میری تعظیم کر رہے ہیں. کیا واقعی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا؟ کیا اس کو اپنا اعزاز سمجھا؟ اس چیز کو آج کی آیت میں ذکر کر رہے ہیں. لن یستنکف المسیح، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق، اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں. ایسا سمجھنے میں ان کو ذرا بھی عار نہیں، شرم نہیں، تکبر نہیں. اللہ نے ان کو بندگی کا شرف دیا ہے، اس سے پوری طرح مطمئن ہیں، راضی ہیں. اللہ کو اللہ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہ لوگوں کی غلط فہمی سے اپنے آپ کو غلط مفہوم کا اطلاق کرتے نہیں ہیں، اور اس کا اعتراف سارے کے سارے فرشتوں کو بھی قرار ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اور یہ بھی اقرار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ نہیں. سب سے اونچے درجے کی بات بتا دی. شبہوں کا شبہات ہونے کے اندیشے تھے، اس کو دور کیا کئی طریقوں سے. اب انسان اس سے نیچے بھی اتر کر اسی چیزوں کو، مخلوقات کو اس قسم کا درجہ دے بیٹھتا ہے، اور نیچے اترنا پڑا. زندہ انسانوں کی شکل میں درجہ دے بیٹھتا ہے، اور وہ انسان اس کو قبول بھی کرنے لگتا ہے، اعزاز بھی سمجھنے لگتا ہے. چل جھک میرے پیر پر، پاؤں رکھ اور دبا. مردہ انسانوں کے پر، ان کے خبروں کے پر بھی پڑ جاتا ہے، یا درختوں کے پر پڑ جاتا ہے، پتھروں کے پر پڑ جاتا ہے. پورے ہندوستان کے طول و عرض میں نہیں، لیکن حیدرآباد کے طول و عرض میں اکثر یہ بات کہیں کہیں آپ کو سننے میں ملے گی. اب غربت کا شکار ہیں. اجمیر کا سفر 3 مرتبہ کر لیجئے، عمرے کا ثواب ملنے والا ہے. آپ یہ سب کہاں سے لائے؟ یہ غلط چیزیں ایسی کہتے کہ بنیاد پر پہنچ جاتے ہیں. اس کی تحقیق کرنے لگا، جاننے لگا تو اور آگے بڑھ کر، اور 7 مرتبہ اجمیر کا سفر ہو جائے تو حج کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. تو لہٰذا خانہ کعبہ کی اہمیت ختم ہٹا دینا. یہ سارے کے ساری چیزیں کہاں سے بٹھا لی جاتی ہیں؟ مطلق خبروں کی زیارت، بزرگوں کا احترام، یہ حکم ہے، اجازت ہے. اس کے نظریے کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، اس میں غلو نہیں. اب وہ مضمون تفصیل سے لے کر نہیں چل رہا ہے، اس لیے سب سے اونچے درجے کی چیز بتا دی گئی. اب اس سے درجہ بدرجہ نیچے اترتے ہوئے ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ہر صورت میں بھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا کیا، پیغمبر اول سے لے کر آخر تک ہر مقدس کتاب میں یہ آنے والے پیغمبر کے بارے میں یقین، اطمینان، ایمان، آنے سے پہلے ایمان کا یقین رکھتے ہوئے ان کو زندگی گزارنے کا حکم دیا. قرآن نے ذکر کیا، سورہ آل عمران میں بحث گزری. تو بات یہ ہوئی، اور دیگر وضاحتوں سے وجود اول اللہ تعالیٰ جب کائنات کو پیدا کرنا تھا، اپنے نورانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ساری چیزوں کو جو وجود بخشا، تو اس اعتبار سے وجود اول نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معنوی یعنی ظاہری اعتبار سے نہیں، معنوی اعتبار سے، اے محمد میں آپ ہی سے ساری کائنات کو پیدا کروں گا،
پھر آپ ہی کے اوپر ساری کائنات کو ختم بھی کر دوں گا، اس لیے آخر الزمان پیغمبر۔ تو بات سادی سیدھی ہوئی، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مت کہو، اللہ نہ مانو، اس کے سوا جو بھی کہتے ہیں سب ہیں، تعریفی عنوان سے جو بھی کہو گے سب صحیح، لیکن اللہ نہیں، اللہ کا درجہ نہیں، اللہ کے بعد والا درجہ۔ اب وہ درجہ کیا ہے؟ درجے کو سمجھنا ہے۔ پیغمبر کے وجود حقیقت کے لیے یہ بات وضاحت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، ان کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، اور ہر نبی کو بحیثیت نبی کے سارے نبی مقام نبوت میں ایک درجے کے ہیں، لیکن فضیلت کے ساتھ نمایاں ایک خاص شان صفت دی ہے۔ وہی مطلب ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پھر قرآن وضاحت کیا کس طرح سلوک کیا، کس چیز سے، کوئی خاص چیز سے نوازا ہے، اور مرتبہ عالیہ سب سے اونچا درجہ گزرے ہوئے پیغمبروں میں اللہ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو دیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ تعداد کے دریافت کرنے پر بتایا کہ 1,24,000 انبیاء، تو گویا کہ کوئی نہ کوئی نمایاں خصوصیت ہے، اور آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی چیزیں ہر پیغمبر کو دی، وہ تمام کے تمام معجزات کو شکل تبدیل کر کر، اس میں درجہ بڑھا کر ہر چیز آپ کو عطا کی۔ پھر بھی امت نے کھوج کر کر، تلاش کر کر جمع کرنے کی کوشش کی، تو 3,000 تک کی گنتی میں لائے آپ کے معجزات کو۔ اب اس روایت کے لحاظ سے ہونا چاہیے 1,24,000 سے کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ سب سے اونچا درجہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا کہاں پر؟ زمین کے اوپر، مقام طور کے پاس، سب سے اونچا مقام۔ اب یہ معجزہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نوعیت بدل کر، واقعی معراج میں بلا کر، جو انتہا جبریل امین علیہ السلام کی 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، ان کو بھی وہاں پر رکوا کر رف کے ذریعے سے عرش کے قریب بلا کر پھر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، ہر معجزہ بتایا، جو اعزاز عطا فرمایا آپ، لیکن اللہ کا درجہ دینا۔ بزرگ ہے تو بزرگ کے درجے میں رکھو، بھائی سب دعا کی شکل کا رکھو، عطر کی دکان میں مت خریدو، بازو سے گزرو، خوشبو آئے گی آپ کو۔ کوئلے کی دکان میں صرف داخل ہو کے نکل جاؤ، کہیں نہ کہیں کالا لگے گا، پیر کو، چپل کو، جوتے کو، نہ خریدنے گئے، نہ ہاتھ لگائے، نہ چھوئے، نہ عطر خریدا، نہ ہاتھ لگایا، نہ چھوا، ناک کی نالیوں سے دماغ کی گہرائی تک پہنچی خوشبو۔ خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تجارت کروں تو تجارت میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پسندیدہ تجارت ہے عطر کی تجارت، اس لیے کہ اگر فائدہ نہ بھی ہو تو کم سے کم خوشبو تو بستی ہے، مسلسل جو خوشبو آتی ہے اسی کا یعنی اہمیت خوشبو کے متعلق ذکر۔ یہاں پر بھی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یکون عبد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کو انکار نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ہونے پر، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعتراف کرنے پر وہ اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، اس کے اوپر ناز ہے ان کو کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور تم سے جاتے تھے۔
اور یہی ناز ہے فرشتوں کو بھی، وہ اللہ کے بندے ہیں. مشرکوں کا ایک طبقہ جو یہ بھی اربوں خربوں کی تعداد میں دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس کو مشرک یہ بت پرست ہیں، اور جتنے یہ بتوں کی شکل زنانی شکل ہے وہ سب فرشتے قرار دیتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، رشتہ جوڑتے ہیں. اجی فرشتوں کو بھی اللہ کا بندہ ہونے پر، اللہ کی مخلوق ہونے پر ان کو افتخار، فخر ہے، ناز ہے. یہاں کی عزت کر رہے ہیں اور آپ خوش نہیں ہو رہے تو ایک آدھ سے بات کرو. تو لہٰذا تم یہ درجہ دیا تو کیا فرشتے تم سے خوش ہیں؟ کیا پیغمبر عیسیٰ خوش ہیں؟ حیثیت سے آگے بڑھانے پر ہے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہیں استن کی اب قاعدہ بتا دیا اللہ نے. اب اس کے بعد قرآن نازل ہونے والا بھی نہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اس کے معبود ہونے کا اگر کسی کو انکار ہے، اس کے معبود ہونے کا انکار ہے، تو کہ اپنے بندہ ہونے کا انکار بھی اگر اس کو ویسے تکبیر اور اس کے اوپر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو سمجھ لو انجام بہت جلد ان تمام کے تمام کو اس قسم کے اللہ تعالیٰ اپنے پاس اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، دور بھی نہیں. ترجمے میں مطلب میں ایک فنی چیز ہے، ایک عام زبان ہوتی ہے، زبان سے ایک چیز کہہ دی آپ کو سن گیا، سمجھ گیا. کہنے کا ایک انداز بھی ہوتا ہے، اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے، اس میں ایک درجہ بندی ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے درجے ہوتے ہیں. اور زبان سیکھنا سکھانا اس منزل پہ تو ہم نہیں بیٹھے، قریب قریب تھوڑا سا مفہوم بیان کرتے چلتے ہیں. لہٰذا علوم فہم میں جو جس درجے سے آگے بڑھے گا وہ کمال سمجھ میں آئے گا. آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، ترجمہ پڑھ لیے، جتنا سمجھیں گے وہ سمجھ آپ کے معیار سے چاہیں گے، اس کے اونچے نہیں اٹھیں گے. آپ اس معیار کو اونچا کریں گے تو پھر معیار بڑھے گا. بیان کے معیارات میں سب سے اونچا اعلیٰ مقام کلام پاک کا ہے. ساری دنیا کوشش کرتے رہے. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا، چیلنج ذکر کیا گیا کئی بار، اگر تم سے ممکن ہو سکتا ہے، انسانوں سے زیادہ طاقت رکھنے والی بھی ایک قوم ہے جو انسانوں کے بیچ میں آتی جاتی رہتی ہے، انسان کی نظریں اس کو گرفت میں لے نہیں سکتی. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. وہ تم کو دیکھتا ہے، سارے شیطان کے قبیلے تم کو دیکھتے ہیں، تم میں آتے جاتے ہیں. اے انسانوں، تمہاری نظریں ان کو گرفت میں لے نہیں سکتی. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ. اعلان فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن کی آیت ہے، سارے جنات سارے انسان جس میں کمال رکھتے ہیں عقل، فکر، فہم کا، علوم کا، سب مل کر اکٹھا ہو کر اس کے ایک چھوٹا سورے کے جیسا بیان کر دو. ہے کیا قرآن میں؟ جو آپ الف ب تا سے پڑھتے ہیں 29 سورہ، وہی ہے 29 سورہ. اس کا ہر لفظ عام عربی میں بھی ہے، لیکن اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے جو معنی ہیں آنے والی زندگی سے متعلق ہے، مرنے کے بعد والی زندگی سے متعلق ہے، مر کر اٹھائے جانے والی زندگی سے متعلق ہے، یعنی جو انسان نہیں جانتا غیب سے متعلق ہے. آپ آج کی بات جانتے ہیں، بہت کوشش کی تو کل گزری ہوئی چند باتیں یاد آئیں گی، لیکن سیکنڈوں منٹوں کے بعد آپ کے ساتھ آپ کے لیے کیا ہونے والا ہے آپ حقیقت میں جان نہیں سکتے. وہ غیب قرآن پیش کرتا ہے، وہ کہاں سے ممکن ہے؟ تو اس سے بات یہ بھی ہوئی، شیاطین وغیرہ بھی آگے کا کچھ کہہ نہیں سکتے.
اسے لوگ ہاتھوں کے لکیروں میں پڑھتے ہیں، ایک مستقل ہے، ایک ہی نہیں۔ چہرے پر نظر پڑنے کے بعد بھی آپ کی زندگی کے قریب قریب سارے پہلوؤں کا اندازہ ہوتا ہے، ہاتھوں کی لکیروں سے اندازہ ہوتا ہے، یہ ہاتھوں کی بناوٹ، اس کے اندر وصل اور فصل جو چیزیں وہ بھی ایک ہے۔ آپ جو لکھتے ہیں، اندازے لکھنا، حروف کو جو جوڑتے ہیں اس کے اندر کتنا فاصلہ رکھتے ہیں، کتنا دور رکھتے ہیں، کتنے چھوٹے لکھتے ہیں، کتنے بڑے لکھتے ہیں، وہ بھی ایک مستقل فن ہے۔ جب کہنے لگے تو کہیں گے کہ ننھے نقطے سے بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، پھر بھی غیب نہیں، پھر بھی غیب نہیں۔ یہ جنات بھی آگے کا بیان ہے، پارے 22 میں آئے گا۔ اگر ہم کو غیب کا پتہ چلتا تو نہیں۔ پیغمبر داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا، ایک دن عبادت کرنا، ایک دن حکومت پہ لگنا۔ اطاعت و عبادت کے اندر جب لگے رہتے تو بس اپنا ایک ڈنڈا اس پہ رکھ کر بیٹھے ہوئے رہتے تھے۔ نگرانی میں، پہرے داری میں جنات تھے۔ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دن ہو گئے تو آپ ذکر میں بیٹھے، ذکر میں بیٹھے، دن گزرتے چل رہے ہیں، دن گزرتے چل رہے ہیں، اور یہ حفاظت میں برابر ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ کتنی مدت گزری ہوں گی خود انسان اندازہ لگا لیا۔ وہ ڈنڈے کو دمک کھا کر بیچ میں سے ڈنڈا ٹوٹ گیا تو پھر جب آپ زمین پر پڑے، جنات نے کہا کاش اگر ہم کو پتہ چلتا ہے یہ مر گئے ہیں، خواہ مخواہ مشقت اٹھا کر ہم تکلیف میں ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، پتہ چلتا تو کبھی بھی چلو آج آزادی ملی، ڈیوٹی سے بول کر نکل پڑتے تھے۔ اتنے دنوں تک یہ زندہ ہیں سمجھا ہم نے، جبکہ زمانہ دراز ہوگا ان کا انتقال۔ صبح سورہ سبا کے اندر تفصیل کے ساتھ تو آگے کا نہیں جانتے، وہ بھی پیچھے کی۔ آپ بھی کمال حافظ سے یاد رکھو کہ علامت دے، ہر انسان کی فکر ایک جیسی نہیں، چند خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اس میں دیوانے بننے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے اٹھنا بیٹھنا بھی بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کیا نمونہ ہے، اور ہر انسان کہاں ہے تمیز ہے؟ کسی چیزیں سیکھنے سے، تربیت سے، تو علوم کے بہت بڑے میدان ہیں۔ اب اس کے پر یقین رکھ کر ایسا ہو سکتا آپ کی زندگی میں کہاں سے ہوگا؟ اسی لیے اس یقین سے بنا کیا ہے، تقدیر پر اعتبار کرو، اچھا ہونے کے لیے اپنے رب سے طلب کرو، اللہ خیر کرتے چلے گا، خیر کرتے چلے گا۔ آپ یہاں سے اٹھے اپنی منزل کو جا رہے ہیں، جہاں تک پہنچنے تک وہ بھی ایک فن ہے۔ آپ کے گھر پہنچنے پر کیا آنے والا ہے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ پہچان کے لیے وہ غیب نہیں ہے۔ لیکن اصل علوم آنے کے بعد وہ ساری چیزیں ہیں، عقل و فکر کا معیار اونچا اٹھنے کے بعد، اس سے پہلے ذکر کرنے پر، بتانے پر یہ دیوان کی حیرانی، یہ کوئی کمال والی چیز نہیں، یہ کوئی کمال والی چیز نہیں۔ لیکن انسان کمال کرتے ہوئے کئی کمالات اس کو آنے لگتے ہیں، جاہل اس سے دیوانے ہونے لگتے ہیں، وہ کمال والی چیز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ جو کوئی بھی بندہ ہونے کا اس کو آر ہے، جو نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کا انکار کرتا ہے، ہمیں پہچاننا کیسے؟ 5 نمازیں فرض ہیں، آپ اہمیت نہیں دیتے۔ نماز حقیقت میں جماعت کے ساتھ فرض ہے، ادائے کامل اس کو کہتے ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ جماعت چھوڑنا یہ عادت خراب ہے، یہ بعد والا درجہ ہے۔ چھوٹنا چیز الگ ہے، آپ کا چھوڑنا چیز، یہ دو چیزیں فرق ہیں، الگ الگ۔ روزے والی عبادت، زکوٰۃ و صدقات والی عبادت، حق ادا کرنے والی چیز، جس کا حق اس کو دینا ہے، آپ اس میں اشارے تعویلات کر کے اپنے طور سے میں اس کی خدمت کیا، میں لوٹ لیتا ہوں، اس مال میں سے آتا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ دوزخ والی چیز ہے۔ تو عقیدہ توحید پر باقی آپ ہیں نہیں ہیں، کس قدر باقی ہیں؟ آپ کی عملی زندگی اس کا نمونہ پیش کرے گی۔
اگر کوئی ایسا سمجھ کر ہاں کر لیا کیا ہوتا دیکھیں گے. غلطیاں کرنا الگ چیز ہے، گناہ کرنا الگ چیز ہے. ہاں گناہ کر تو دیکھیں گے بعد میں توبہ کر لوں گا، ایسا سننا ہے یہ بڑی گناہ والی چیز ہے. گناہ کا تعلق انسان سے ہے، دوسرے سے نہیں ہے. بیماری کا تعلق بدن سے ہے. بیماری آ گیا یہ کئی کوئی بیماری کس کو آئیں گے؟ بدن کو چاہیں گے. جب آئیں گے تو جائیں گے بھی. جس کو بیماری نہیں ہے تو کیا ہمیشہ زندہ رہا اس نے؟ یہ ساری چیزیں اس کے تقاضے ہیں. فَسَيَحْشُرُ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام کو جمع کرے گا. یعنی اطاعت کرنے والوں کو بھی، اللہ کو اللہ سمجھ کر حق ادا کرنے والوں کو بھی، یا اللہ کی بندگی کے اندر کمی بیشی کرنے والوں کو بھی، عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کو بھی. ملے جمیع، کچھ کسی کو ایگزمپشن نہیں رہے گا، استثناء نہیں رہے گا، سب کو جمع کرے گا. جب جمع کرے گا تو ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ آگے دونوں اس کے متصل آنے والی 2-3 آیاتوں سے ذکر کیا گیا. ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اس قسم کی تفصیل وضاحت قرآن میں یہی جگہ نہیں. کئی پہلوؤں کے بعد یہ تفصیل، کئی پہلوؤں کے بعد یہ تفصیل. اسی لیے قیامت میں کہا جائے گا سب بھیج دیا تھا نا، ساری تفصیل تھی نا تمہارے سامنے، تم جڑے کیوں نہیں؟ اب کہتے ہو میں غافل ہو گیا تھا، میں واقف نہیں تھا. یہ چیزیں چلنے والی ہیں. اس کی تذکرہ اگلے آیتوں میں.